طالبان حکومت نے اپنی سرزمین سے خشک سالی کا خاتمہ کرنے کے لیے مارچ 2022 میں کوش تیپا کینال شروع کی، جو شمالی افغانستان میں آمو دریا سے پانی نکالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس کی لاگت 94 ملین امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت فیلڈ میں 3300 مشینوں کے ساتھ 9500 ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو سب لوگ اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ پوری اقوام عالم یہی سوچ رہی تھی کہ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق معلوم نہیں کہ یہ حکومت کیسے چلے گی اور کس طرح کی کارکردگی دکھائے۔ سب کو حیرت میں ڈالتے ہوئے گزشتہ برس افغانستان کی طالبان حکومت نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اور یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ محاذ کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے جس کا کوئی بھی حصہ سمندر کے ساتھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہاں خشک سالی رہتی ہے۔ افغانستان اپنی سرحدیں پاکستان، ایران، چین، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ لینڈ لاک کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کی برآمدات اور درآمدات کا انحصار پڑوسی ملک پر ہے۔ طالبان حکومت نے اپنی سرزمین سے خشک سالی کا خاتمہ کرنے کے لیے مارچ 2022 میں کوش تیپا کینال شروع کی، جو شمالی افغانستان میں آمو دریا سے پانی نکالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اسے مجموعی طور پر 5500 کلومیٹر کے علاقے کو کھیتی باڑی کے لیے قابل بنا دیا جائے گا۔ کوش تیپا کینال کے لیے 680 ملین ڈالرز کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس کی لمبائی 285 کلومیٹرز، چوڑائی 100 میٹرز اور گہرائی 8.5 میٹر ہے، جو صوبہ بلخ کے ضلع کلدہار سے شروع ہو کر حیرتان کے ریگستان، دولت آباد اور بلخ کے اضلاع جوزجان، فیض آباد، آبچی اور دیگر کئی علاقوں سے گزرتی ہے، اور آخرکار یہ فاریاب اور انت تک یہ تقریباً 30 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کر سکتی ہے۔ یہ نہر فی سیکنڈ 650 کیوبک میٹر جبکہ ایک سال میں 10 بلین کیوبک میٹرز پانی منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک ترکمنستان اور ازبکستان کا ماننا ہے کہ نہر کی تکمیل سے آمو دریا سے آنے والے پانی میں 50% تک کمی واقع ہو سکتی ہے، جو دونوں ممالک میں پانی کا بحران پیدا کر سکتی ہے۔ دونوں ممالک کی اس معاملے پر طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ کوش تیپا کینال کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ 108 کلومیٹر طویل ہے، جو آمو دریا سے شروع ہو کر صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد تک پہنچتا ہے۔ یہ لگ بھگ تکمیل کے قریب ہے۔ اس کی لاگت 94 ملین امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے کی لمبائی 177 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد سے شروع ہو کر صوبہ جوزجان کے ضلع آبچی سے ہوتا ہوا صوبہ فاریاب کے ضلع آنتکوئی تک پہنچتا ہے۔ تیسرا مرحلہ زرعی زمین پر زرعی کینالوں کی تقسیم، جسے مختلف ضلعوں کی زمین کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے طالبان سرکار فنڈنگ کا پلان بنا رہی ہے۔ اس نہر کی بدولت زمینوں کو زراعت کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی اور افغانستان خطے میں سب سے اہم گندم برآمدات کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اس وقت فیلڈ میں 3300 مشینوں کے ساتھ 9,500 ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ 200 لوکل کمپنیز کانٹریکٹرز کے طور پر کام کر رہی، جنہیں افغانستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی سپروائز کر رہی ہیں۔ آمو کے کنارے 0 پوائنٹ پر واٹر ٹینک کے 250 میٹر کے ساتھ دریائے آمو کا پانی کا رخ تبدیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔
ہیرتان روڈ کے ساتھ 2 پلوں کے تعمیر، جن میں سے ایک ہیرتان تا مزار شریف ٹرانزٹ روڈ کے لیے ہے۔ یہ 2 پوائنٹ میں تقسیم ہوتا ہے اور اس سے ہر روز 4 لاکھ مکعب میٹر مٹی نکالی جاتی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے مطابق اس کینال کی تکمیل 2028 تک متوقع ہے، البتہ جیسے اس پر کام جاری ہے اس سے لگتا ہے کہ 2025 تک ہی مکمل کر دیا جائے گا۔ آمو دریا کے پانی کو سابق سوویت یونین کی 4 ریاستوں کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان میں تقسیم کرنے کا باقاعدہ نظام سوویت دور میں بنایا گیا تھا۔ سوویت یونین کے اندرونی معاملہ ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ افغانستان کے مفادات کی عکاسی نہیں کرتا تھا۔ گزشتہ برس تک ان معاہدوں کی جگہ بین الاقوامی معاہدے رکھے گئے تھے، تاہم افغانستان آج بھی بین الاقوامی دریا کے پانیوں کے استعمال سے متعلق کسی علاقائی یا بین الاقوامی معاہدے کا فریق نہیں ہے۔ طالبان حکومت نے دلیل دی ہے کہ ملک کو آمو دریا کے پانیوں کو استعمال کرنے کا پورا حق ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی رسمی معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ اس بڑے منصوبے کے تکمیل سے نہ صرف افغانستان زراعت، اناج اور دیگر زرعی مصنوعات کے شعبے میں ایک عظیم انقلاب اور تبدیلی آئے گی، بلکہ اس منصوبے کی تکمیل سے ملک اناج اور زرعی مصنوعات میں خود کفیل بھی ہو جائے گا، جبکہ اناج برآمدات بھی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ زراعت کے علاوہ یہ نہر علاقے کے استحکام اور ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا، اور یہاں تک کہ موسمیاتی تبدیلی اور شفافیت کا سبب بھی بنے گی۔ افغانستان وہ خطہ ہے جو گزشتہ 4 دہائیوں سے 40 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جنگوں کا گڑھ رہا، کبھی روس، کبھی خانہ جنگی، کبھی امریکہ، کبھی پھر خانہ جنگی۔ 4 دہائیوں کے بعد وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ آئی ہے۔ افغانی اب امن چاہتے ہیں، افغانی اب ترقی چاہتے ہیں، افغانی اب خوشحالی چاہتے ہیں۔ طالبان حکومت کے اس پروجیکٹ، اس اقدام کی وجہ سے پوری دنیا ان کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھنے لگ گئی ہے۔ لوگوں میں ایک امید جاگی ہے کہ شاید افغانستان اس راستے پر گامزن ہو جائے جس کی تمنا افغانی گزشتہ 4 دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان دوبارہ وہی افغانستان بنے گا جہاں پر تعلیم ہو، جہاں پر امن ہو۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔